بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی نظم کے ساتھ موجود ہوں۔ حصہ نظم کی نظم نمبر 4 اور عنوان ہے اے وادی لولاب۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور آپ کو ان کے بارے میں تو ساری انفارمیشنز ہیں نا۔ محمد اقبال کا نام اور تخلص اقبال تھا۔ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، والد کا نام نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کرنے کے بعد مرے کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے، جہاں خوش قسمتی سے انہیں مولوی سید میر حسن جیسے شفیق استاد مل گئے، جس سے انہوں نے بہت فیض حاصل کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اقبال نے فلسفے کے مضمون میں ایم اے کیا، جہاں انہیں پروفیسر تامس آرنڈ جیسے استاد اور رہنما کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا بھرپور موقع میسر آیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں کچھ عرصہ انہوں نے بطور استاد فرائض انجام دیے، مگر علم کی لگن انہیں یورپ لے گئی۔ قیام یورپ کے دوران انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے بار اطلاع کی ڈگری حاصل کی، علاوہ ازیں میونخ یونیورسٹی جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں وہ وطن واپس آ گئے اور اپنی شاعری کے ذریعے ملک و قوم کی اصلاح اور بیداری میں مصروف ہو گئے۔ علامہ اقبال نے اردو اور فارسی میں پر اثر ولولہ انگیز شاعری کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ملت اسلامیہ کے تن مردہ میں زندگی کی لہر دوڑا دی اور اپنے اثر انگیز کلام سے عالم اسلام کو گراں خوبی سے بیدار کیا۔ علامہ اقبال کی شاعری کی جو نمایاں خصوصیات ہیں، اس میں تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا گیا ہے، تراکیب بہت زیادہ استعمال ہوئی، تصویر آفرینی ہے، تلمیحات، اصطلاحات اور علامات وغیرہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کی اہم شعری مجموعے جو ہیں بانگ درا، ضرب کلیم، ارمغان حجاز اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن کلیات اقبال کے نام سے بھی ان کے سارے مجموعوں کو اکٹھا کر کے شائع کیا گیا ہے۔ آپ کی یہ جو نظم ہے وادی لولاب، یہ ارمغان حجاز میں سے لی گئی ہے۔ ارمغان حجاز سے لی گئی اس نظم اے وادی لولاب کا جب ہم پس منظر دیکھتے ہیں تو یہ خاص پس منظر میں لکھی گئی ہے، اور اس عنوان کے تحت علامہ اقبال نے یہ نظم جو ہے اس کا ایک خاص نام ہے ارمغان حجاز میں ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاز۔ اصل نام اس نظم کا یہ ہے، اور اس عنوان کے تحت 19 نظمیں لکھی ہیں علامہ اقبال نے، جس میں سے 2 نظمیں تو صرف ایک ہی شعر کی ہیں، اور ملا زادہ زیغم ایک فرسی نام ہے، زیغم شعر کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اقبال کشمیریوں میں شعروں کی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم لولابی کی بات کرتے ہیں تو وادی لولاب کا باشندہ، لولاب اس وادی کا نام ہے جو سری نگر اور بارہمولہ کے درمیان واقع ہے، جو کہ اس وادی میں بہت سے علماء اور صلحاء پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اقبال نے اپنے ملا زادہ کو لولابی قرار دیا ہے۔ امام الاثر راس المحدثین حضرت مولانا علامہ سید انور شاہ صاحب مرحوم بھی اسی وادی کے ایک چھوٹے سے قصبہ میں پیدا ہوئے تھے، اور میری رائے میں لولاب کے لیے یہی فخر کافی ہے کہ شاہ صاحب جیسا یگانہ روزگار انسان وہاں پیدا ہوا تھا۔ اگرچہ مرحوم ہر فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن حدیث اور فقہ میں بلا شبہ تمام دنیا اسلام میں کوئی شخص ان کا ہمسر نہیں تھا۔ بیاض کے لغوی معنی تو سفیدی کے ہیں، چنانچہ سواد بیاض سے کون واقف نہیں، لیکن یہاں یہ لفظ سادہ اور راک کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں بلکہ انقلاب 1857 تک مسلمان ڈگریوں کی بجائے علم کے طلبگار تھے۔ ہر بڑے عالم کے پاس ایک بیاض ہوتی تھی جس پر وہ اپنے پسند کے اشعار نوٹ کیا کرتا تھا، اپنے خیالات، افکار یا علمی نکات یا کوئی بھی بات اگر اسے لکھنی ہوتی تھی متقدمین کی کتابوں سے اقتباس درج کیا کرتا تھا۔ ان تمام نظموں میں اقبال نے کشمیریوں کو حریت کا پیغام دیا ہے۔
اقبال کی زندگی کے آخری دور میں کشمیریوں میں آزادی کی تڑپ پیدا ہو گئی تھی۔ ان کی مدد کے لیے لاہور میں ایک کشمیر کمیٹی بھی قائم ہوئی تھی۔ علامہ مرحوم کے دل میں چونکہ ہر مظلوم طبقہ کے لیے ہمدردی کا جذبہ مجسم تھا، اس لیے انہوں نے کچھ عرصہ اس کمیٹی کو بھی اپنے مشوروں سے مستفید کیا تھا۔ چنانچہ ان نظموں میں انہوں نے اس محبت کا ثبوت دیا ہے جو ان کو اس شریف قوم کے ساتھ تھی۔ شکریہ۔